بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیل میں بیٹھے شخص کی خفیہ ریکارڈنگز نے اپنوں کو اور پرایوں کو سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ کس طرح سے کوئی شخص اس ماحول میں ایسی باتیں کہہ سکتا ہے؟ کیا قیدی کی ایک اور پیش گوئی درست ثابت ہونے جا رہی ہے؟ جو باتیں ماضی میں کیں ایک ایک کر کے وہ صحیح ثابت ہوئیں؟ کیا اب جو کہا جا رہا ہے، یہ جو انقلاب کی بات کی جا رہی ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ حالات کا جائزہ لیں گے، خبروں کا جائزہ لیں گے، کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ذرا ایک مختلف خبر سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہ خبر دینے والے ہیں نون لیگ کے قریبی سمجھے جانے والے سابق چیئرمین پیمرا سینئر صحافی ابصار عالم۔ ابصار عالم صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں دے رہے ہیں آج کل۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ ندیم انجم کو DG/ISI لگانا چاہتی تھی، تجویز مسترد ہو گئی، پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگانے کا کہا جو نہیں مانا گیا، پھر امریکہ میں سفیر کی تجویز دی گئی، وہ بھی مسترد ہو گئی۔ ندیم انجم کو شاید اب بڑا عہدہ نہیں ملے گا۔ یہ خبریں ویسے گردش کاری تھی، لیکن ابصار عالم صاحب بھی اب اس میں سامنے آ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب اب لگ یہ رہا ہے کہ نون لیگ جو چاہتی تھی وہ تو نہیں ہو سکا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک وقت میں نون لیگ ندیم انجم صاحب کے لیے بڑے بڑے عہدوں کے علاوہ یہ بھی چاہتی تھی کہ قاضی فائز صاحب بھی کنٹینیو کریں، لیکن دونوں فارغ کیے گئے۔ تو جو نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکے جو بننا چاہتے تھے، تو اب باقی ان کے پاس کیا ہے؟ تو موجودہ سیٹ اپ میں یہ صرف دکھاوے کے حکمران ہیں، دکھاوے کی حکومت ہے، اختیار ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اسی لیے یہ جان بوجھ کر جب آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جاوید لطیف جیسے لوگوں کی صورت میں کہتے ہیں جی ہمارے پاس اختیار ہی کتنا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ جو مرحوم اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے عرفان صدیقی صاحب کہتے ہوتے تھے نا جی کہ میاں صاحب جو ہے نا ان کی ہوا نکلتی رہتی ہے، وہ سیٹی نہیں بجتی، یعنی وہ جس طرح پریشر کوکر سے ہوا تھوڑی تھوڑی نکلتی رہے تو وہ پھٹتا نہیں ہے، تو اس طرح میاں صاحب تھوڑی تھوڑی ہوا نکالتے رہتے ہیں تاکہ پھٹ نہ جائیں۔ اب دباؤ تو ہے تحریک انصاف پر، سزاؤں کے بعد بڑھ رہی ہیں سزائیں، آگے چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ شفیع جان کہہ رہے ہیں عطا تارڑ ایک ڈمی ہے، حکومت سے ہم بات چیت کرنا نہیں چاہتے، یہ سارے مینڈیٹ چور ہیں، ہم کس بات کی معافی مانگیں؟ خان کے اکاؤنٹ کو ہم اون کرتے ہیں، کیونکہ عطا تارڑ نے کہا پہلے یہ معافیاں مانگیں، باہر جو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ان کو ڈسون کریں، اس کے بعد کوئی چیز آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو اس پر تو صاف جواب آ گیا ہے۔ اچھا اب دیکھیے بزنس ریکارڈر، یہ پاکستان کا ایک موقر اخبار ہے جو تجارت کے حوالے سے زیادہ تر بات کرتا ہے، کاروبار کے۔ تو کاروبار کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کا ایک عام شخص انکم کے لحاظ سے 2015 میں پہنچ گیا ہے۔ ہوتا نا کہ آپ آگے بڑھتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی وہیں پر رک گئے ہیں جس سال میں ہم تھے، نہیں، ہم واپس چلے گئے 2015 میں۔ جو حالات تھے 2015 میں انکم کے لحاظ سے وہاں پر چلے گئے ہیں، 10 سال پیچھے آپ چلے گئے ہیں، اور چیزیں 10 سال میں 3 گنا مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو آپ کی کمائی اس لیول پر ہے آج جہاں 2015 میں تھی، جبکہ چیزوں کی قیمتیں 3، 4، 5 گنا بڑھ گئی ہیں۔ تو عام آدمی 3، 4 گنا اس کی کمائی کم ہو گئی ہے، وہ نیچے آ گیا ہے۔ اتنے خوفناک حالات ہیں، اور ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے، اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، گرافس کے ساتھ وہ دکھا رہے ہیں۔ اتنی خوفناک صورتحال شاید ہی اس وقت دنیا میں کسی اور ملک میں ہوگی۔ افغانستان اس وقت اکانومی کے لحاظ سے ہم سے بہتر پرفارم کر رہا ہے، میں اس لیے شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کوئی افریقی ملک پھر ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ بدترین معاشی لحاظ سے ممالک کو دیکھتے ہیں تو افغانستان اس میں نظر آتا ہے، جہاں پر یہ حال ہے کہ ابھی خبر آئی کہ 40 لوگ شدید سردی کی وجہ سے بارڈر پر ہی، ایران کے بارڈر پر ہی شدید سردی سے ہی مر گئے۔ یعنی ان کو پتا تھا جان جوکھم میں ڈالنا، لیکن جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے، اتنی شدید سردی تھی۔ وہ افغانستان کے حالات ایسے ہیں، لیکن اس کی معیشت پاکستان سے بہتر جا رہی ہے، تو پاکستانی پھر دیکھیے ڈنکی لگانا، باہر جانا ادھر ادھر، اور کیا کریں، یہ حالات ہیں۔ تو بزنس ریکارڈر کیا کہہ رہا ہے جی؟ ان اے ڈیفائنڈ میسج فرام بیہائنڈ بارز، جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ایک ڈیفائنس کا، مزاحمت کا، نہ ٹوٹنے والا پیغام۔ خان، دا فاؤنڈنگ چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف, declared on Saturday his unwavering commitment to cause of people's freedom even at the cost of his life. کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے اظہار کیا ہے کہ وہ نہیں پیچھے ہٹے گا، وہ عوام کے ساتھ ہے، عوام کی آزادی کے لیے وہ جان دینے کو تیار ہے۔ الفاظ یہ تھے کہ یا تو لوگوں کو آزاد کرواؤں گا یا پھر شہادت قبول ہے، کہ شہید ہو جاؤں گا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے رول آف لا کرنا ہے، ہم نے اداروں کی آزادی چاہتے ہیں، عدلیہ آزاد ہو، عوام کو ان کا حق ملے، عوام آزاد ہوں، جس کو وہ چوز کریں، جس کو وہ حکومت میں لانا چاہیں ان کی بات مانی جائے، عوام کے پاس اختیار ہو۔ باقی تو آج ایاز میر صاحب کی میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب
پاکستان ایک پلسیا اسٹیٹ بن گئی ہے. ایک کانسیپٹ ہے نا پلسیا کے, بس ٹارچر یا پکڑو دھکڑو, یہ کرو وہ کرو, بس یہ پولیس کرتی رہے. تو ایک پولیس اسٹیٹ تو کہا جاتا تھا, لیکن یہ پلسیا بن گئی ہے, پورے معاشرے میں چیز صلاحیت کرتی جا رہی ہے. جس کی طاقت, جس کے پاس طاقت ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ہر چیز طاقت کے بل بوتے پر. اچھا, ان حالات کو منیب فاروق صاحب بڑے واضح طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی, یعنی خان سے ملاقات کا تعلق قانون آئین سے ہے ہی نہیں, یعنی پاکستان میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق قانون آئین سے نہیں ہے. یہ بات منیب فاروق صاحب 100% درست کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا تعلق نظام ریاست کی مرضی سے ہے, جب مرضی ہوگی ملاقات کرا دی جائے گی. یعنی شاہ محمود قریشی کی ملاقات کس طرح ہوگی, وہ جی بھی جیل میں ہے, فلاں ہے, کس طرح اجازت مل سکتی, کیا ہو سکتا ہے, آئین اور قانون اس بارے میں کیا ہے. نہ تو سزائیں آئین اور قانون سے ہو رہی ہیں, نہ ان کو چھوڑنا آئین اور قانون نے ہے, نہ ملاقات کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق ہے. ٹھیک ہے, ورنہ آئین اور قانون سے تعلق ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا خان پر کیس چلاتے ہیں کہ وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے, کوئی پیغام باہر لاتا ہے, تو اس کی اہلیہ کیا قصور ہے. کیس تو خان پہ بھی نہیں چل رہا, لیکن اہلیہ نے تو یہ بھی نہیں کیا کہ ٹویٹ ہو یا فلاں ہو. تو یہ نظام کی حقیقت ہے, اور یہی منیب فاروق صاحب واضح بیان کر دیتے ہیں صاف صاف کہ جی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آئین اور قانون سے. جب جس نے جو کرنا ہے وہ خان صاحب ہو ہی سکتی ہے, کروانا چاہے گا. جب آپ کو پتہ ملاقات کا تعلق قانون آئین سے نہیں, ان کا تعلق اس بات سے کہ مرضی جب ہوگی نظام ریاست تھی تو وہ کروا دیا جائے گا. وہ ڈی جی آئی سے یہ جب ہوگی مرضی نظام کی تو وہ ملاقات کروا دی جائے گی, اس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. صاف بات وہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں خبر کیا آئی ڈیفینس کی ذات, اور ظاہر آئین اور قانون تو اپنی جگہ بیٹھا ہے, اس کو سلا دیا گیا ہے, بے ہوش کر دیا گیا ہے, یہ ختم کر دیا گیا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے لیے پیغام آیا کہ جی اسٹریٹ ایجیٹیشن کی تیاری کریں, ٹھیک ہے, اور اسٹریٹ پروٹیسٹس کی تیاری کریں, سڑکوں پر آنے کی تیاری کریں. تو پہلا کام انہوں نے کر دیا, اسلام آباد میں نظر آئے, بغیر پروٹوکول کے لوگوں سے ملنا گلنا شروع کر دیا, تو ایک مومنٹم بنانا شروع کر دیا ہے, اس طرف چلنا شروع کر دیا ہے. یہ اندر کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تھی کہ جو کہا جائے گا اس نے وہ کام شروع کر دینا ہے. تو ادھر بھی کام شروع ہے, اور دوسری طرف کام اور زیادہ سخت ہو رہا ہے, کیونکہ فیصل وارڈا صاحب کو سننا اس لیے لازمی ہو گیا ہے کہ نظام کس طرف جائے گا, کون سی سختی کرنے والا ہے, وہ فیصل وارڈا آپ کو سب سے پہلے بتا دیں گے. تو وہ خود اب جب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے کہیں گے اللہ رحم کرے. جیسے کہا تھا دسمبر کا مہینہ اور سب کچھ دیوار پر لکھا, کان سے بہرے اور آنکھ سے اندھے, جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے. میں نے پہلے بتا دیا تھا, یہ ابھی ابتدا ہے, آگے انتہا اور قیامت باقی ہے. جو کچھ ہو گیا ہے یہ ابھی ابتدا ہے, ابھی انتہا ہے اور قیامت ہے. جب فیصل وارڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آغاز ہے, انتہا نہیں ہے, قیامت آنی, جس کو وہ قیامت کہہ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ یہ جو سزائیں ہیں, جو پکڑ دکڑ ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. میں کئی سال سے روکتا رہ گیا, لیکن میری نہیں سنی اور اسے وہیں پہنچا دیا, آگے بھی پہنچائیں گے جہاں سے قانونی دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں ہے. یعنی نہ کوئی قانون نہ کوئی دنیا اب روک سکتی ہے اس چیز کو. اس کا تکبر اور زوم جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں رکا, اور جن کے بل بوتے پر تھا, سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے. اب بغیرت, بے حیا اور بے شرم کون؟ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈ کی ڈرامے بازی والی ویڈیوز بنائی اور اس کو آگ میں دھکیل دیا. اب دلدل باقی ہے, 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں. یعنی اشارہ اب یہ ہے, یہ تو انہوں نے واضح کر دیا. تو لگتا ہے کہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے ہوگا, اور اس میں کوئی گواہی وغیرہ آئے گی, اور پھر اب تو 17 سال کی ہے تو یہ جان کی یعنی سزائے موت یا اس طرح کچھ وہ بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے بندہ تیار ہے. کافی عرصہ پہلے انہوں نے کہا جی میں تو شہادت کے لیے تیار ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. یہ بات علامہ راجہ نصیر عباس نے کہی, اور میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسد کے ساتھ بات کرتے ہوئے نا, اسد طور کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ علامہ راجہ ناصر عباس نے, کہ خان نے کہا کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں, مجھے اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں دی ہیں, ہر چیز سے نوازا ہے, بڑا ہی اس نے مجھے دیا ہے, بس اب ایک موت ہے تو وہ شہادت کی آگے, مرنا تو ہے ہی. تو یہ ان کی جو اپنی سوچ چل رہی ہے جی خان صاحب کی قید میں. اب آپ دیکھیں کیا بندہ کرے. وہی میں نے کہا جی اپنے پرائے صاحب حیران ہے کہ کیا بندہ ہے. مولانا ثناء اللہ والی بات ہے کہ جی ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا, ہمیں تو یہ پتا تھا کہ وہ نشہ کرتا ہے, لیکن وہ تو 2-3 دن نہیں گزار سکے گا, ہم نے یہ اس لیے کہا تھا کہ نشے والا آدمی نہیں گزار سکتا, 2-3 دن نہیں گزار سکتا جیل میں, لیکن وہ گزارا ہے. وہ تو 3 سال ہو گئے, اس کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا, وہ گزارا ہے, اور ایسے گزارا ہے کہ ایک دن بیمار نہیں ہوا, جیل کے بھی کلینک نہیں گیا. یہ اس کا حال ہے, اور فری ٹرائل کوئی نہیں مل رہا. اس پر جو اس کو وٹنس کر چکے ہیں, جس طرح کے وہاں ٹرائل ہوتے تھے, اب تو وہ بھی نہیں ہو رہے.
ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں تو آواز بھی نہیں آتی تھی جہاں وہ ڈبہ سا بنا کے جہاں بھی صحافیوں کو روک دیا جاتا ہے، نہ جج کی آواز آ رہی ہوتی ہے، نہ کوئی وکیل کی، باہر آ کے پوچھ لیتے ہیں جی کیا ہوا، وکیل بتاتا ہے ایسے ہوا ایسے ہوا، نہ ملزم کی، نہ خان کی، نہ کسی اور کی، کسی کی آپ رپورٹ کیا کریں گے کہ جج نے یہ کہا، اچھا یہ تھا، جواب یہ تھا، یہاں ہمیں کیس مضبوط نظر آ رہے ہیں، کمزور نظر آ رہا ہے، یہ تھا، حکومت کا ثبوت نہیں، فلاں نہیں تھا، نہیں، ان کو کہیں دور دکھا کر بس یہ ہوتا رہا ہے. یہ ہے فری ٹرائل یہاں پر، باقی جو مرضی کرتے رہیں. ہاں نظام اس طرح چل رہا ہے کہ اب ریٹائرڈ بیوروکریٹس یا جو بھی ریٹائرڈ شخص ہے اس کو جب دوبارہ لگایا جائے گا تو ریٹائرمنٹ کی پینشن مرات وہ سب بھی لے گا، اور جس پوزیشن کے لیے لگایا جائے گا وہ سب بینیفٹس بھی اس کو ملیں گے. تو اس طرح نوازا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ رہو، موجودہ نظام کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ آپ کام کریں تو ریٹائر ہو کے بھی آپ کو ڈبل پیسے، اچھی پوسٹ تو ملے گی، ریٹائر جیسی ہوں گی تو آپ کو اس سے بہتر جگہ لگائیں گے. جس طرح شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے حق میں فیصلہ دو، بری کرو، تو فوری طور پر چند دن گزریں گے تو آپ کو سرکاری عہدہ دے دیا جائے گا. یہ ہوتا ہے یہاں پر ججز کے ساتھ. تو سرکاری افسروں کی تو پھر اور ہی بات ہے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ نواز، زرداری اور گیلانی توشہ خانہ سے گاڑیاں لے اڑے جو قانون ہی موجود نہیں ہے کہ آپ لے سکتے ہیں. بھئی تحفہ تو پیسے دے کر آپ رکھ سکتے تھے نا، یہ تو جو قانون ہے. وہ تو کیس یہ بنا کے جی قیمت صحیح نہیں لگوائی، آپ نے زبردستی قیمت کم کروا دی. بھئی زبردستی کیسے کم کروا دی؟ اچھا جس نے کی ہے کم اس کو کچھ نہیں کہا گیا، ان کی گواہیاں ڈال کے وہ کر دی، وہ تو سب چلے قانون تھا. گاڑی تو آپ لے ہی نہیں سکتے تھے. 2019 کا کیس ہے، 6 سال ہو گئے نہیں فیصلہ ہوا، 24 میں خان کے خلاف کیس بنتا ہے اور فیصلہ بھی ہو گیا. 17 سال چلو جی اندر. یہ تو حال ہے یہاں پر. تو وہی نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس طرح چلا لے. اب منیف فاروق صاحب نے کہا ہے کہ خان کی اپنی ہمشیرہ عظمیٰ خانم سے ملاقات میں جو ریکارڈنگز ہوئی ہیں ان سے یہ چیز اخذ کی گئی ہے کہ خان کو پختہ یقین ہے کہ اس ملک میں انقلاب آئے گا. وہ جو میں نے کہا نا جی ان کی پریڈکشنز پہلے ٹھیک ہوئی ہیں. حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ مجھے نااہل کریں گے، گرفتار کریں گے، نااہل کریں گے، میری پارٹی کو توڑیں گے اور نواز شریف کو واپس لائیں گے، اس کو اہل کیا جائے گا، الیکشنز ہوں گے اور میں جیت جاؤں گا. تو یہ ساری باتیں درست ثابت ہوئیں. حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں اس وقت ایسا کوئی ماحول نہیں تھا. میں نے کہا یہ کیا بندے بات کر رہے ہیں، پھر الیکشنز کیسے جیت جائیں گے جب یہ کچھ ہو جائے گا. وہ بھی ہو گیا. تو حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک بات اس کے علاوہ تھی جو جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا، ابھی تک انہوں نے ڈسکلوز کی. تو اب وہی بندہ جو ایسی پریڈکشنز کر چکا ہے اب وہ کہہ رہا ہے جی انقلاب. اندر بیٹھا وہ کال کوٹری میں وہ انقلاب دیکھ رہا ہے. کیا بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، وہ صورتحال کوئی آگے بننی ہے. یہ تو درست ہے کہ معاشی طور پر ہم ڈکلائن پر ہیں، نیچے ہیں، جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا 10 سال پیچھے چلے گئے ہیں. ایسے معاشی حالات کبھی نہیں تھے. میں آپ کو پورے وثوق سے عرض کر رہا ہوں، جتنے لوگ، یعنی ایسے لوگ جو تحریک انصاف کے دور میں شدید تنقید کرتے تھے، اکبر صاحب ہیں اور جتنے اکانومسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسے برے حالات کبھی نہیں تھے پاکستان میں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اکنامک امپیکٹ، اس کا سوشو اکنامک امپیکٹ، زندگیوں پر جو اثرات ہو رہے ہیں کہ معیشت کے بربادی کے معاشرتی اثرات جو ہو رہے ہیں، لوگوں کی صحت گئی، ذہنی طور پر بیماریاں، گھر میں مسائل بڑھ گئے، آپ کے پاس تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو بطور معاشرہ آپ نیچے چلے گئے ہیں. اتنا امپیکٹ خوفناک ہو گیا ہے. اور یہ سب دکھاوا ہے کہ جی اچھا کوئی اسٹیبلٹی ہے، کوئی اسٹیبلٹی نہیں، ڈکلائن ہے اور وہ تیز ہو رہا ہے اور نیچے سے نیچے جا رہا ہے. اور کہیں جا کے رکنا تھا پھر اوپر ہونا تھا، وہ رک نہیں رہا، وہ تو اور نیچے تیز جا رہا ہے. تو پتہ نہیں کس وقت کیا حالات بن جائیں. تو اب حال یہ ہے کہ وہ ایک کہتے ہیں کہ جی ریولوشن کا ایک ماحول بنتا ہے انقلاب کا، اور اس میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر کوئی چیز ٹریگر ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے. اب ایسے لگ رہا ہے تحریک انصاف بھی اسی طرف چل رہی ہے کہ اچھا اب کچھ نہیں نکلنے دیا جا رہا، لوگ نکل نہیں سکتے، مار دیا جاتا ہے. اور اگر کبھی جماعتیں 2-4 لوگ مارے جائیں تو وہ نہیں نکلتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں بس جی ختم. یہ جماعت اب بھی آگے اسٹریٹ کی کس طرح سے پاور شو کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اس طرف سوچ رہے ہیں، اس طرف بات کر رہے ہیں. کہیں جناب تمام اپوزیشن جماعتوں کو بلا کر بات کی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ کہیں تحریک انصاف خود بھی تو نہیں پیچھے نہ ہٹتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ گورنر آج لگانا ہے تو لگا دو، اور یہ اس ٹریگر کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا ہم پیچھے نہیں ہٹتے، جو ہو سکتا ہے جتنی مزاحمت ہو سکتی ہے کرتے جاتے ہیں. اور دوسرے مخالف کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا قدم اٹھا دے طاقت میں کہ اس کو لگے گا کہ ہاں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اتنا کچھ کر دیا ہوا ہے. اور اس سے پھر وہ چیزیں ٹریگر ہوں کہ ایک کے بعد ایک ایفیکٹ آئے اور کسی کے بھی کنٹرول میں کچھ بھی نہ رہے. تو ایسے لگ رہا ہے تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ بن چکی ہے کہ خود تو نہیں لیکن پیچھے نہ ہٹ کے ہم نے دوسرے کو مجبور کر دینا ہے. کہ ہوتا ہے کہ میں نہیں جیتوں گا وہ مجھ سے ہارے گا. یہ شاید خان نے کہا تھا نواز شریف کے بارے میں اس سے جیتوں گا نہیں، وہ مجھ سے ہارے گا. تو اس چکر میں کہ بھائی جیت تو ہم نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ خود ایسا کچھ کام کر دے کہ خود ہی ہار جائے. تو
یہ شاید کیا جا رہا ہو کہ یہ سوچ اب اس وقت چل رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ گورنر آج کا چکر پھر ہو اور پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کنٹرول ہوتی ہے نہیں. زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پھر چیزیں کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ اب جیل میں بیٹھا شخص بھی انقلاب کی بات کر رہا ہے, اس کی جماعت بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی, دوسری طرف وہ جا رہے ہیں, معاشی حالات بھی اب سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جی چیزیں نہیں سنبھلیں گی, عام آدمی کی زندگی بہتری نہیں آئے گی. سب کچھ کر لیا, بیرونی طاقتیں خوش ہیں, IMF ساتھ کھڑا ہے, ابھی پھر پتہ لگ رہا ہے ورلڈ بینک بھی FBR کو قرضے دے رہا ہے $70 کروڑ کے, جی تم ٹیکسز اور اکٹھے کرنے کے لیے کام کر لو, اس کے لیے قرض دیا جا رہا ہے, واپس بھی کرنا ہے. تو اس لحاظ سے ہو رہا ہے, لیکن عام آدمی کی زندگی نیچے سے نیچے, حالات نیچے سے نیچے, دعوے بہت ہیں لیکن ہو کچھ بھی نہیں رہا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ موجودہ حالات ہیں, جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں, جو ماحول بن رہا ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.